اللہ یا اللہ یا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کا یہ 23واں رکوع تھا جس کی تلاوت کی توفیق اللہ رب العالمین نے اپنے اس عاجز بندے کو عنایت فرمائی، جس پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ 6 آیات بینات پر مشتمل تھا یہ رکوع، اور آیت کی سیریل ہے 183 سے لے کر 188 تک۔ کوشش کرتے ہیں کہ ان میں جو پیغامات ہمارے لیے اور جو احکامات ہیں ان کو دریافت کرتے ہوئے اپنی زندگی کی ڈگر کو صحیح کریں، اس کی نہج کو صحیح کریں، ہماری سوچ کی اصلاح کریں، اور ہم میں وہ پوائنٹس پیدا ہوں جو ہمارا رب ہم سے کچھ عبادتوں کے ذریعے چاہتا ہے۔ اس طرح سے ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار میں، ہمارے اپروچ، ہماری سٹائل، ہماری ایٹیٹیوڈ میں یہ فرق ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی زبان میں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، فرض کر دیے گئے تم پر روزے جس طرح فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں کی پر، اس طرح سے تمہیں تقوی کا سلیقہ آئے گا۔ گنتی کے چند دن ہیں، پھر جو تم میں سے مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو اس گنتی کو وہ لیٹر ڈیز میں پوری کرے، اور وہ لوگ جس کی طاقت رکھتے ہوں فدیہ دیں ایک مسکین کے کھانے کا، اور جو کوئی بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرے تو وہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہوگا، اور تم روزہ رکھو اس میں خیر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ مہینہ رمضان کا جس میں نازل کیا گیا قرآن، جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کے کھلے اس میں بیانات موجود ہیں، اور فرقان یعنی حق اور باطل کو تمیز کرنے والی کسوٹی۔ پھر جو کوئی تم میں سے موجود ہو اس مہینے میں، اس کو چاہیے کہ اس مہینے میں روزے رکھے، اور جو ہو تم میں مریض یا سفر پر تو گنتی پوری کرے یہ آگے آنے والے دنوں میں۔ اللہ چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی، وہ تمہیں مشکلات میں ڈالنا نہیں چاہتا، اور اس طرح تم اس گنتی کو پورا کرو
اور تکبیر بیان کرو اللہ کی اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور اسی طرح تم میں شکر کا اور گریٹفلنس کا جذبہ آئے گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ بتائیے کہ بے شک میں قریب ہوں، میں رسپانس دیتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کا جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ پھر انسانیت کو بھی چاہیے کہ میرے ہی لیے رسپانسیو بنے رہیں اور مجھ پر ہی ایمان رکھیں، اسی طرح وہ رشد اور ہدایت کی راہ پر چل سکیں گے۔ لوفل کر دیا گیا تمہارے لیے، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں بے پردہ ہونا اپنی بیویوں کے طرف، وہ لباس ہے تمہارا اور تم لباس ہو ان کے۔ جانتا ہے اللہ کہ تم اپنے نفس سے خیانت کیا کرتے تھے، سو وہ متوجہ ہوا تم پر اور تمہیں معاف کیا۔ اب تم کپل ہو سکتے ہو ان سے، اور تلاش کرو جو اللہ نے لکھ رکھا تمہارے لیے، اور تم کھا سکتے ہو اور پی سکتے ہو یہاں تک کہ ظاہر ہو تمہارے لیے سفید دھاری کالی دھاری سے فجر کے وقت، اور پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک، اور نہ تم اپنی بیویوں سے کپل ہونا جبکہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو مسجدوں میں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ اس طرح بیان فرمایا اللہ نے اپنی آیتیں انسانوں کے لیے تاکہ انہیں اپنے آپ کو بچانے کا اور تقوی کا سلیقہ آئے۔ اور نہ تم کھا جانا اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے، اور پہنچاؤ اسے تم حکام یا آفیسرز کی طرف، اور اس سسٹم کے ذریعے ایک گروپ انسانوں کا مال گناہ کے ساتھ کھا جائے اور یہ پورا سسٹم تمہیں معلوم بھی ہو۔ احکامات آ رہے ہیں سورۃ البقرہ میں اس حصے میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان کے دعوے کرتے ہوں یا جو ایماندار ہوں، ان سے بات کہی جاتی ہے تقوی کی۔ ایمان کے بعد میں جو پہلی آئٹم ہے کہ اب اپنی زندگی کو تقوی والی زندگی بنائیں۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ اور ان آیات بینات میں بھی اس سسٹم کو بیان کیا گیا جس سے تقوی کا سلیقہ آئے اور پتہ لگے کہ تقوی کیا شے ہے اور اس پر کس طرح عمل کر سکتے ہیں۔ آئیے ایک ایک آیت پہ غور کرتے ہیں۔ پہلی آیت شریفہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے۔ احکامات انہی کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ پہلے ان احکامات کو کوئی مانے، اپنے رب کو تسلیم کرے اس کی وحدانیت کے ساتھ، اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، یوم آخرت پر اس کا ایمان ہو۔ اب اس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کا سلیقہ آئے کہ تقوی کیا چیز ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کسی قانون کے تحت انسان کو رکھایا نہیں جا سکتا۔ روزے کا پورا سسٹم ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ تقوی اس شے کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے آپ پر کسی قانون کو خود نافذ کرے۔ اگر وہ خود نافذ نہیں کرنا چاہتا تو کوئی بیرونی طاقت اس کے اوپر میں اس سسٹم کو اور اس حکم کو اس پر لاگو کر ہی نہیں سکتی، جس کو انگریزی میں کہہ سکتے ہیں کہ سیلف امپوزڈ ڈسپلن، کہ مجھے اسی طرح زندگی گزارنا ہے۔ اور انسان بعض چیزوں میں کرتے ہیں، بعض لوگوں کو کثرت کی عادت ہوتی ہے، جسمانی کثرت کرتے ہیں، جمنازم میں جاتے ہیں، صبح دوڑتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، بعض چیزوں سے زندگی بھر پرہیز کرتے ہیں وہ، اس لیے کہ صحت کے لیے یہ ضروری ہے، فلاں کے لیے یہ ضروری ہے۔ آخرت کے لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس طرح سے اللہ کے احکامات کے تحت ان احکام کو اپنے آپ پر لاگو کریں، اپنے نفس کو مومن بنائیں، اپنے دل اور دماغ کو اور اپنی سوچ کو مومن بنائیں، تب جا کے ہم احکامات پر عمل پیرا ہو سکیں گے۔ ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان کو پرٹیکولر ٹائم سے لے کر پرٹیکولر ٹائم تک کے ان چیزوں کو جو اس پر لافل تھی اور وہ جتنا چاہے ویسے استعمال کر سکتا تھا نارمل ڈیز میں، اب پرٹیکولر چند دن ہیں کہ اس پر یہ اور یہ پابندی ہے، اور یہ پابندی قانون کے تحت نہیں بلکہ اس کو اپنے نفس کے تحت، اور اس نفس کو مومن بناتے ہوئے اس قانون کو اپنے آپ پر نافذ کر کے اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکے انسان۔
تقویٰ کہتے ہیں اللہ نے جس چیز کو منع کیا اس سے اپنے آپ کو روکے، اور ان چیزوں میں جو ہمارے اندر کی سسٹم ہے اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ ایک ہمارا اپنا نفس ہے جو ہم کو ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم رب، سورہ یوسف کی آیت کا ایک حصہ ہے کہ نفس کا ایک کام یہ ہے کہ وہ ہمیں برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، لیکن اس نفس کو وہی کنٹرول کر سکے گا جس کو اپنے رب کا خوف ہو، جس کو یہ پتا ہو کہ اس کا رب دیکھ رہا ہے۔ کوئی شخص بھی آج بھی الحمدللہ یہ ہمارے سب کانشیس میں ہے، یہ ہماری فطرت میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ودیت کر دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں گرمی کے دنوں میں روزے رکھتے ہیں، اس روزے کو لے کر وہ چلتے رہتا ہے، کوئی اس پر چوکیداری نہیں کر سکتا، کوئی اس پر پولیسنگ نہیں کیا کرتا، اس کے باوجود شام تک وہ روزہ کیسے پورا کرتا ہے کہ اس کے سب کانشیس میں اور اس کے لاشعور میں ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہی احساس کسی انسان میں ہر کام کے لیے ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی کبھی گناہ ہی سرزد نہیں ہوں گے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی وہ گناہ کرتا ہے وہ چاروں طرف دیکھتا ہے، اور یہ بھی اس کے بچپن سے اس کے اندر میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھ لیجئے، ابھی تو ان کو بولنا بھی نہیں آیا لیکن اس کی فطرت میں ایک شے کو چاروں طرف دیکھتا ہے، اور پھر جس چیز سے آپ نے منع کیا وہ کر کے رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بس ایک پانچویں دشا، چار دشا تو اس نے دیکھ لی، رائٹ دیکھ لی، لیفٹ دیکھ لی، آگے دیکھ لیا، پیچھے دیکھ لیا، ایک دشا باقی ہے۔ اگر اس کو یہ خیال ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ اور اسی چیز کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ چیز لاشعوری طور پر روزہ رکھنے والوں پہ طاری ہوتی ہے، بالکل طاری ہوتی ہے، ورنہ روزہ کمپلیٹ نہیں کر سکتا آدمی۔ جیسے ہی موقع ملے گا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ روزے کو توڑنے والی حرکت وہ کر جائے گا۔ تو یہ تو ہوا کھانے پینے کا معاملہ، لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں کہ اپنے نفس کو قابو رکھنا ہے کہ پرٹیکولر ڈیز کے اندر پرٹیکولر ٹائمنگ میں مجھے اور یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں جو بظاہر بقیہ دنوں میں مجھ پر حلال تھی۔ بہت ساری چھوٹی موٹی ایسی چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں جس پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی، اسپیشلی رمضان کے دنوں میں ان معاملات پر بھی ہم کیئرفل رہیں۔ یہ نہ ہو کہ روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم اللہ پہ کچھ احسان کر رہے ہوں، ہم اپنے آپ پہ احسان کر رہے ہیں روزہ رکھ کے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچ رہے ہیں، اس کی سزا سے بچنے کی ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم پھنس نہ جائیں۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نفس اپنی کمائی کے بدلے گروی ہے۔ اپنے نفس کو چھڑانا ہے اللہ کے یہاں، اور یہ چھوٹ سکے گا صرف ایک ہی صورت میں کہ گناہوں سے بچیں اور ثواب کو ہم کمائیں، نیکیوں کو ہم کمائیں، نیک اعمال کما کر لے جائیں، تو شاید ہے کہ یہ نفس چھوٹ جائے گروی ہونے سے، ورنہ خطرے میں میں بھی ہوں، خطرے میں آپ بھی ہیں۔ لعلکم تتقون، تقوی کا سلیقہ ہے، تم کو پتہ لگے کہ تقوی شے کیا ہے۔ تقوی شے وہ ہے کہ آدمی اپنے دل اور دماغ اور اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اپنے آپ پر کچھ قوانین، وہ قوانین جو اس کے رب نے اس کے لیے نازل فرمائے ہیں اور وہ احکامات جو اس کے رب نے اسے حکم دیے ہیں، اس کے تحت اپنے آپ کو، اپنے خیالات کو، اپنی سوچ کو، اپنے دل اور دماغ کو مومن بنائے اور اس پر مشق کرے اور محنت کرے۔ لعلکم تتقون ایاما معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر جو کوئی ہو تم میں مریض یا سفر کی حالت میں تو لیٹر ڈیز میں، اخر بعد کے دنوں میں وہ گنتی پوری کرے۔ اس کے معنی یہ ہے فرض لاگو ہی جب ہوتا ہے اور وہ ایکٹیو اس وقت ہوتا ہے جب اس کا ٹائم آتا ہے۔ اس جمعہ کی نماز فرض ہے لیکن جمعہ کا دن آنا بھی اس کی شرط ہے، تو فرض تو قیامت تک رہے گی، جمعہ کی نماز قیامت تک فرض رہے گی، لیکن ایکٹیو ہوگی جمعہ کے دن دوپہر کو۔ اسی طرح روزے کے احکامات قیامت تک رہیں گے، ایکٹیو ہوں گے رمضان کے چاند پر۔ اس پورا سسٹم ہے۔ اب اپنے آپ کو ان گنتی کے چند دن میں قابو میں رکھے، وہ اپنی خواہشات کو کیسے قابو میں کر سکتا ہے انسان؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کا نفس تو اس کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، لیکن اس کو جب اپنے رب کا خوف ہوگا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ خوف اس کے اندر ہوا کرتا ہے لیکن سب کانشیس میں ہوتا ہے،
اس کو کانشیس مائنڈ میں اگر لایا جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ جیسے ہم روزہ نہیں توڑا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی نہیں توڑا کرتے، بوڑھے بھی نہیں توڑا کرتے، اسی طرح اللہ کے دوسرے احکامات توڑنے پر ہماری جرأت نہیں ہوگی اگر ہمیں یہ خیال رہ جائے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ اب جو کوئی مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو، آنے والے دنوں میں اس گنتی کو پورا کرے، اس لیے کہ وہاں تک پہنچا اور دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا، تو اس گنتی کو اس کے دوسرے دنوں میں پورا کرنا ہے۔ اور جو لوگ یہ طاقت رکھتے ہوں، علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں روزہ چھوٹا ہو تو پھر اس کی قضا بھی کرتے ہوئے ایک مسکین کا کھانا کھلائیں۔ یہ مسکین کا کھانا کھلانا پورا قرآن شریف اس سے بھرا پڑا ہے۔ ایک انسان بھوکا سو رہا ہو اور دیگر انسان پیٹ بھر کے کھا رہے ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ بار بار اس کی طرف توجہ دلائی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈائریکٹ آرڈر دیے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ قسم ٹوٹ جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، ذرا سی غلطی ہو جائے، مسکین کو کھانا کھلا، 10 کو کھلا، اتنوں کو کھلا، اتنوں کو کھلا، حج میں کوئی غلطی ہو گئی، یہ کر وہ کر، مسکین 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 سے قرآن شریف بھرا پڑا ہے۔ تو مسکین کو کھانا کھلائے، فمن تطوع خیرن فہو خیر اللہ۔ مسکین سنگولر یہاں آیا ایک، بہت پیسے دیے اللہ نے، کروڑ پتی ہو، 50 لاکھ کی تو کار میں گھومتے ہو، ایک مسکین، 1000 مسکین کو بھی کھلانے کی طاقت اللہ نے دی۔ جو بڑھ چڑھ کر نیکی کرے اس کے لیے ہی خیر ہوگا۔ یہ بتا دیا اس نے ایک مسکین کا، لیکن ذرا اپنے ملک پہ غور کرو، اپنے شہروں پہ غور کرو، لاکھوں کی تعداد میں بھوکے سو جاتے ہیں، معصوم بچے سو جاتے ہیں، ماں باپ دن بھر مزدوری کریں تو 2 وقت کی روٹی نہیں لا سکتے۔ ایسے ملک میں رہ کر اور عالیشان گھروں میں، ایئر کنڈیشن گھروں میں یا ایئر کنڈیشن آفیسز میں اور ایئر کنڈیشن کاروں میں گھوم رہے ہیں، یا سفر بھی آج کل فلی ایئر کنڈیشن ہو گئے ہیں، ٹاپ ٹو باٹم۔ گھر سے نکلے بیڈ روم میں ایئر کنڈیشن ہے، گاڑی ایئر کنڈیشن ہے، ایئرپورٹ ایئر کنڈیشن ہے، ایئر کرافٹ ایئر کنڈیشن ہے، جہاں لینڈ کیے وہاں بھی ایئرپورٹ ایئر کنڈیشن ہے، جس ہوٹل میں رکے وہ بھی ایئر کنڈیشن ہے، اور سفر بھی ہے۔ اتنے آسان جب سفر ہو جائیں، رب تعالیٰ کہتے ہیں روزے رکھنا تو اس میں خیر ہے، کیونکہ سفر تو بھلے لاگو ہو گیا لیکن تیرے سفر تو دیکھ کیسے بنا دیا میں نے، اس کی بھی اگر قدر کرے تو تجھے پتہ لگے۔ مسکین، ایک مسکین پہ بس اتنا تو دیا ہے میں نے، تجھے بھوکا رکھا ہے، اس کو رکھا ہے، صرف تجھے یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ اس کی فکر کرتا ہے یا بے فکرہ ہوتا ہے۔ اگلی آیت شریفہ میں فرمایا کہ واٹ از رمضان، رمضان کا مہینہ کیا ہے اور روزے کیا ہے، اور روزے کے دوسرے معنی اور کیا نکلتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کیا شے ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، قرآن انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اس کے علاوہ اور کہیں ہدایت نہیں ہے۔ آئی ایم ویری سوری ٹو سے، کہیں نہیں ہے۔ بار بار اپنی کتاب میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث شریف ہے جو حضرت علی ابن ابو طالب سے روایت ہے، مشکات شریف کی طویل حدیث ہے، اور اس میں فرمایا گیا ایک چھوٹا سا حصہ ہے قرآن شریف کی تعریف میں، اور اس کے باب فضائل قرآن میں آپ کو یہ حدیث ملے گی، ہر حدیث کی کتاب میں فضائل قرآن کے تحت آتی ہے۔ اس کو ایک بہت طویل حدیث میں ایک چھوٹا جملہ ہے، قرآن شریف کے فضائل گناتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ ابْتَغِ الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، قرآن شریف کو سے چھوڑ کر دوسری چیز سے ہدایت لینے کی کوشش کرے گا کوئی آدمی تو اس کو اللہ گمراہ کر دے گا۔ یہ انسلٹ ہے اللہ کی کہ ہدایت کے لیے کوئی اور کتاب کی طرف کوئی جائے۔ اس نے یہ اتارا ہے، ہمیں اطمینان نہیں ہے، ہمارا ایمان نہیں کہ اس سے ہدایت، قرآن شریف سے ہدایت ملے گی، کہیں اور جائیں، تھوڑا سا اور بھی کچھ کہیں اور سے لائیں۔ جس شخص کو اللہ کی کتاب پر اطمینان نہ ہو، اللہ کی نازل کردہ کتاب سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور ادھر ادھر جاتا ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے وہ خود اپنے بارے میں طے کرے۔ تو یہ قرآن جس میں تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، تو میں بھی انسان ہوں بھائی، میرے لیے بھی ہدایت اسی میں ہے۔
بینات من الہدا، روشن آیتیں یا اوپن اسٹیٹمنٹس ہدایت کے، اور والفرقان، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے والی کتاب۔ فرمایا سورۃ الفرقان 25 نمبر کی سورت کی پہلی آیت میں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والا ہے اللہ جس نے نازل کیا اپنے بندہ خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان، حق اور باطل کو الگ الگ بتایا، یہ حق یہ باطل ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو موجود ہو تم میں سے اس مہینے میں روزہ رکھے، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مریض ہو، سفر کی حالت میں ہو، دیگر دنوں میں گنتی پوری کر سکتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، پریشانی میں تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا اللہ، تمہیں پرٹیکولر ڈیز ہیں اور اس میں بھی 2 ایکسیپشن دیے ہوئے ہیں، اللہ چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ، اور اس طرح تم اس گنتی کو پوری کرتے ہوئے اللہ کی تکبیر بیان کرو جب یہ پوری ہو جائے، پھر جو پوری ہو جائے، پورا مہینہ ہو جائے، دوسرے دن عید میں اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ کتنی کبریائیوں والا رب ہے وہ کہ اس نے ہدایت کا ہمیں یہ راستہ دیا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شکر کا، گریٹفلنس کا تم میں سلیقہ آئے گا۔ یہ سلیقہ تم میں آنا چاہیے کہ پرٹیکولر ٹائم تک رکے رہیں اپنے رب کے حکم سے ان چیزوں کے لیے جس میں بقیہ 11 مہینے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور افطار کے وقت پھر وہ طیب اور پاکیزہ رزق سے روزہ کھولے، اور سب کو اس کا تجربہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ بھی الگ ہوتا ہے۔ اب شکریہ کا بھی شکریہ کی بھی مقدار بڑھنی چاہیے، شکر کا جذبہ بھی اللہ کے ساتھ ہمارا بڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد میں بیچ میں 2 آیتیں آتی ہیں اور وہی اس بات کو ہمیں بتاتی ہیں کہ کسی انسان سے اس کا رب کتنا قریب ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ کا پتہ یا اس کا ایڈریس کیا ہے۔ 3 آیتیں ہیں قرآن شریف میں بتایا گیا ہے، اس میں بھی ایک آیت شریفہ یہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو بے شک میں قریب ہوں۔ کل یہاں نہیں آیا، شاید میں ترجمے میں آپ فرمائیے یہ کہہ گیا، جبکہ یہاں ہے نہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں دکھائی دی۔ ڈائریکٹ رب تعالی نے فرمایا کہ فَإِنِّي قریب، بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، رسپانس دیتا ہوں میں۔ اجیب کا معنی قبول کرتا ہوں نہیں ہے، اجیب کا معنی ہوگا رسپانس دیتا ہوں میں دعا کرنے والے کی دعا کا جب مجھ سے دعا کرتا ہے۔ دعا کے تعلق سے ایک بات ہمارے اور بھی ہونا چاہیے ذہن میں، رب تعالیٰ مالک الملک ہیں، اپنی مرضی کے بادشاہ ہیں، وہ چاہیں تو ہمیں دیں چاہے تو نہ دیں، ہمیں بھکاری بن کے ان کے در میں پڑے رہنا ہے۔ احادیث شریف میں ہمیں اور بھی مضمون ملتے ہیں، مومن کی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ کہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کے لیے خیر نہیں ہے، ایسی چیزیں مانگ رہا ہے، غریب حالت میں جی رہا ہو اور مالداری اور پیسہ مانگے، پیسہ آ جائے اور پیسے کے ساتھ کچھ اور بھی گندی چیزیں آنے والی ہوں، شراب آنے والی ہو، کوئی اور شے آنے والی ہو، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت اس کو نہیں دے رہا ہو، تو اس کے لیے خیر نکلے گا کہ اس کی دعا نہیں قبول کی اور اس کو دیا نہیں، لیکن بیلنس رہے گی وہ۔ دوسری بات یہ فرمائی حدیث شریف میں کہ مومن کی دعا کبھی ویسٹ نہیں جاتی۔ ایک دعا جو وہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ تو نہیں دیا، لیکن اس پر آنے والی کسی بلا کو اس دعا کی وجہ سے ٹال دیا۔ اور تیسری آئٹم یہ فرمائی کہ مومن کی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، جن دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کے بدلے اس کو وہ شے نہیں دی تھی، آخرت میں اس کو دے گا، اور جب آخرت میں اللہ تعالیٰ دیں گے اس وقت مومن یہ سوچے گا کہ کاش دنیا میں نے جتنی بھی دعائیں مانگی تھی وہ قبول نہ ہوتی تو آج مجھے کتنا مالا مال ہو جاتا میں۔ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، لیکن شرط یہ ہے کہ دعانے مجھ سے دعا کرے۔ ادھر ادھر کر رہا ہے، وایا سگنل بھیج رہا ہے، ڈائریکٹ اتنے قریب، مجھ سے کوئی بازو میں میرے قریب بیٹھا اس کو میں ٹیلی فون لگاؤں گا، اس سے تو میں ڈائریکٹ بات کروں گا۔ اور یہ انسان کی فطرت میں، ہر انسان کو میں نے دیکھا
انتہائی خطرناک حالات میں اس کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے وہ ڈائریکٹ ہوتی ہے، یا اللہ بچائیے، اس وقت پھر سب بھول جاتا ہے۔ اور اسی کو بار بار تذکرہ قرآن شریف میں فرمایا کہ سمندر کے سفر کی مثال دی کہ اوپر آسمان ہے، نیچے پانی ہی پانی ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے کنارہ کہیں سے دکھائی نہیں دیتا۔ ایسی مصیبتوں میں جب گھر جاتا ہے تب سارے شرک بھول جاتا ہے، ڈائریکٹ پھر اپنے رب سے مانگتا ہے، سارے شرک بھول جاتا ہے۔ نارمل حالات میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا نارمل حالات میں بھی ہونا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، انسانیت کو چاہیے کہ میرے لیے ہی رسپانسو بنے رہیں یا مجھ سے ہی دعا کرتے رہیں، ولیؤمنوا بی، مجھ پر ایمان رکھیں، توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں، ایماندار بنے رہیں میرے ساتھ، لعلہم یرشدون، اسی طرح رشد اور ہدایت کی راہ پر ان کا سفر جاری رہے گا۔ اور اس کے بعد پھر رمضان کے تعلق سے آیت آئی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، روزے یا رمضان کی راتوں کو نارمل ہو جاؤ، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اور راتوں کے اور دیگر جو بھی اعمال ہے کر سکتے ہیں۔ سنیاس نہیں ہے یہاں، دنیا داری چھوڑ دی جائے نہیں، ایک پرٹیکولر ٹائم ہے صبح سے شام تک کا، اب اس کے بعد میں تمہاری راتیں نارمل ہونی چاہیے۔ اور جو بھی گھریلو سسٹم ہے اور جو تمہاری بدن کی ضرورت ہے وہ بھی پوری کرو جائز طریقوں سے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں۔ اور بیویاں تمہارا لباس، تم ان کا لباس، اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن وقت کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ساری باتیں ہم کہتے ہی رہیں، ایک آیت لیں اور آپ کے کافی کچھ کہتے رہیں۔ ہمارا صرف ایک ہی قول ہے آپ سے کہ آپ خود کتاب اللہ سے ڈائریکٹ اپنا رشتہ جوڑیے، اس کے بغیر کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ درس سنتے رہیں، آپ انٹرنیٹ پہ جاتے رہیں، سی ڈیز دیکھتے رہیں یا سی ڈی سنتے رہیں، کچھ نہیں ہونا۔ ہوگا اس وقت انشاءاللہ جب آپ خود کتاب اللہ کو ہاتھ میں نہیں لوگے اور اپنے آپ کو خود نہیں سدھارو گے، اپنے آپ کو خود روزہ نہیں رکھواؤ گے، کوئی نہیں رکھوا سکے گا۔ اسی طرح ہدایت کا معاملہ ہے، کوئی ہادی نہیں ہے، ہادی ذات ہی اللہ رب العالمین کی ہے اور سورس اس کی کتاب ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن، راتوں کو نارمل رہو، بیویوں سے کپل ہو سکتے ہو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور دن میں بھی گھر میں نہیں بیٹھے رہنا، روزے بھی رکھنا، اور اللہ نے جو رزق تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اس کے لیے جو ہاتھ پیر تم کو چلانے ہیں وہ برابر دن میں چلانا، سنیاس نہیں لینا۔ روزے رکھو، دن میں نارمل کام کرو، راتیں پھر جو چیزیں رکی ہوئی تھی ان کی بھی اجازت ہے کہ راتیں بھی نارمل جائیں گی، دن بھی نارمل جانا چاہیے۔ صرف ایک آئٹم یہ کہ اپنے نفس کو قابو میں کرو کہ جن چیزوں کو کھانے پینے کی، جن چیزوں کو اللہ نے منع کر دیا ہے، پرٹیکولر ٹائم تک اپنے آپ کو روکے رکھو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور تم راتوں کو نارمل رہ سکتے ہو اس وقت تک جب تک صبح سفید دھاری کالی دھاری سے الگ نہ دکھائی دے فجر کے وقت۔ یہ تو آج کل گھڑیاں اور اتنے کیلنڈر لوگ جیب میں بھی لے کے گھومتے رہتے ہیں، اس پہ کوئی طویل بات ہم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ جو نارمل سسٹم گھڑیوں کا تھا وہ سورج سے تھا اس انسانیت کے لیے۔ آج کل ترقی اتنی ہو گئی کہ نارمل جو قدرتی چیزیں ہیں اس کی جگہ ہم ہائیبرڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے بھی کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے پاس گھڑیاں ہوتی ہیں، گھڑیاں سستی بھی بہت ہو گئی ہیں، اور کارڈ اور کیلنڈر بھی ہوا کرتے ہیں، گھڑی دیکھیے اذانیں ہوتے رہتی ہیں، اس پر کوئی طویل بات کہنے کی ضرورت نہیں، سسٹم خود ہی بنایا ہے، بشرطے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ٹوٹل ڈیووشن کے ساتھ جب تم بیٹھے ہوئے ہو صرف ایک کام کے لیے کہ اللہ کی عبادت میں، فَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، کپل نہیں ہونا بیویوں سے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور اللہ کی حدوں کے فَلَا تَقْرَبُوهَا، ایسے قریب بھی نہیں جانا، باؤنڈری لائن پہ مت رہنا، کبھی بھی ایک قدم آگے بڑھ سکتا ہے، کوشش یہ کرنا جو باؤنڈریز ہیں اس کے سے دور ہی رہنا، اپنے آپ کو باؤنڈری سے کافی اندر رکھنا، بیچ میں اگر رہنے کی ہم کوشش کریں باؤنڈری کے تو انشاءاللہ کبھی کراس نہیں ہوگی۔
اس طرح بیان فرماتا ہے اللہ اس کی آیتیں انسانوں کے لیے تاکہ ان میں تقوی آئے کہ یہاں اس چیز سے رکنا ہے، وہاں اس چیز سے رکنا ہے، اس ٹائم یہ کرنا ہے، اس ٹائم وہ کرنا ہے۔ جمعے کا وقت ہو گیا، جمعے کی اذان ہو گئی تو رب تعالیٰ نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، بزنس چھوڑو، سوداگری چھوڑو، آواز آ گئی، اذان ہو گئی جمعے کی، بند کرو یہ اللہ کے ذکر کی طرف لب کو۔ لیکن اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ پڑے رہو وہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، نماز پوری ہو گئی، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ نے جو رزق لکھا ہے اس کے لیے ہاتھ پیر مارو، اس کے لیے کوشش کرو، ڈھونڈو اسے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آخری آیت ہے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، نہ تم نے کھا جانا آپس میں تمہارے مال باطل طریقے سے، اور اس کا ایک پورشن حکام کو پہنچاتے ہوئے، آفیسرز کا بھی اس کو ایک پورشن دیتے ہوئے، تاکہ ایک گروپ جس کا یہ پوری لنک بنی ہوئی ہے وہ حکام تک کے اس کے پورشن بھی پہنچائے اور انسانوں کے مال باطل طریقے سے کھا جائے اور یہ گناہ کمائے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ پورا سسٹم تمہیں معلوم بھی ہو، یہ حرکت مت کرنا۔ لوگوں کے مال ہمارے لیے حرام ہے، لوگوں کی جائیدادیں دبا دینا، لوگوں کے پیسے دبا دینا، لوگوں کے اور چیزیں دبا دینا، پورا سسٹم ہمیں معلوم ہے۔ اور اگر یہاں کچھ بھی کر لیا ہم نے، فائلیں بدل لیں، کچھ اور کر لیں، یا کورٹ میں جا کے کیس بھی جیت کے آ جائیں ہمارے حق میں، فائل پھر کھلنے والی ہے وہاں، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اور انصاف ہونا ہے۔ کوئی فائل یہاں فائنل ہوتی ہی نہیں، جو فائل جس کو ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ فائنل ہو گئی، ہوئی نہیں ہے، اور ایک بار بڑی عدالت میں کھلنے والی ہے۔ سپریم کورٹ سے ہم نے فیصلہ لا لیا ہمارے حق میں، ہمیں معلوم ہے ہمارا حق کیا ہے، فیصلہ لا لیا اس لیے کہ ہم بھی قانون سے کھلواڑ کرنا جانتے ہیں، ہمارے پاس بھی موٹی موٹی فیسیں ہیں، ہمارے پاس بھی کالے کوٹ والے ہیں، ہم سب کر سکتے ہیں اور ہم جیت کے بھی آ سکتے ہیں مقدمہ، لیکن سپریم کورٹ میں پھر مقدمہ جاری ہو جائے گا۔ اس وقت کون استغاثے پہ ہوگا، کون فیصلہ کرنے والی ذات ہوگی، کس کو ہم گواہیاں چھپا سکیں گے، کس سے حالات کو ہم بنا سکیں گے یا اپنی بات کو تبدیل کر سکیں گے یا لمبی زبان درازی کر کے اپنے فیور میں کوئی چیز لے لیں گے۔ اس ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہماری زندگی کی ایک ایک حرکت، ایک ایک ڈیلنگ، ایک ایک عمل، چاہے اندھیرے میں ہو، چاہے اجالے میں ہو، چاہے مجمع میں ہو، چاہے اکیلے میں ہو، آن دا ریکارڈ، ان دا کیمرہ۔ یہ کیمرہ جو یہاں لگا ہے اور اس وقت سی ڈی بن رہی ہے، ٹھیک اسی طرح ایک کیمرہ ہماری پیدائش سے لے کر ہماری قبر تک لگا ہوا ہے، فٹ ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا، اس کی فلم بھی تیار ہو رہی ہے۔ اور پھر وہی حرکتیں جو ہم کرتے ہیں دنیا سے چھپ کر، اگر وہی کیمرے پہ بڑے اسکرین پر آخرت میں دکھا دی جائیں تب کیا حشر ہوگا۔ اس دن سے آج لرز جائیں، اپنے آپ کو سدھار لیں، اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکیں گے، چیٹ نہیں کر سکیں گے، چھپ نہیں سکیں گے، بھاگ نہیں سکیں گے۔ بہرحال ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے اور ایک دن کھڑا ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس کی توجہ اگر آج ہو جائے، ہر وقت ہو جائے، ہر سمے اگر یہ ہمارے دل اور دماغ پر اور سوچ پر غالب ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کرے کہ اس کے احکامات کی ہم پابندی کر سکیں، اللہ کرے ہمارا ایمان اس طرح ہو کہ ہم ہمیشہ یہ خیال رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں واچ کر رہا ہے۔ شاید ہے کہ اس طرح ہم گناہ سے بچ سکیں گے، اپنے رب کو راضی کر سکیں گے اور اس سزا سے بچ سکیں گے جو اس نے مجرموں کے لیے سزا تیار کی ہے۔ بڑی بھینکر اور بھیانک سزا ہے جہنم کی آگ۔ ربنا وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔